اے ایمان والو، اس دن سے ڈرو اور اس دن کے آنے سے پہلے پہلے فکر اور تیاری کر لو، جس دن نہ کسی انسان کی سفارش کام آئے گی، نہ کسی کے اثر و رسوخ کام آئیں گے، نہ کسی کا انفلوئنس متاثر کر سکے گا۔ وہاں اللہ کی کھلی عدالت ہوگی اور اللہ کی عدالت میں معاملہ ہوگا، تو اس دن کے آنے سے پہلے پہلے اپنے معاملات کو ٹھیک کرو۔ بس وہ جو بولا اس کی بات سن کر ہوں ہاں بول دیا، اس کی بات، بھئی تیرا وزن کیا ہے؟ تو اس کے لیے تو نہیں آیا دنیا میں چمچہ گری کرتا پھرے، کبھی اس کی ہاں میں ہاں ملاتا رہے، کبھی اس کی ہاں میں ہاں ملاتا رہے۔ تو جانور تو نہیں ہے کہ جدھر ہری ادھر چلی، تو انسان ہے، اشرف المخلوقات ہے۔ تیری ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے یہ رکھی ہے کہ تو انصاف کے ساتھ، سچائی کے ساتھ کھڑا ہے۔ سامنے تیرے جو کھڑا ہوا ہے وہ طاقتور ہے کہ غریب ہے، تیرا دوست ہے کہ دشمن ہے، یہ مت دے۔ اسلام نے اس کی تعلیم نہیں دی، اسلام نے یہ تعلیم دی کہ سچائی اور حق کے ساتھ اگر آپ کا دشمن حق پر ہے تو آپ کھڑے ہو کر کہو، بھائی مجھے اس سے اختلاف ضرور ہے مگر یہ شخص سچ پر، یہ شخص حق پر ہے، اور بولو جرأت اپنے اندر پیدا کر کے، یہ میرا باپ ہے مگر یہ غلط ہے دینا ہے۔ خدا نے اصول بیان فرمایا کہ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ اے ایمان والو، ایک دوسرے کا نیکی میں ساتھ دو، برائی میں مت ساتھ دو، یہ اصول ہے اللہ کا۔ اب ماں باپ کچھ غلط کرتے ہیں تو غلط کرتے ہیں، بے شک ماں کے پیر کے نیچے جنت ہے، بے شک باپ جنت کا بیچ کا دروازہ ہے، یہ سب باتیں سر آنکھوں پر ہے، لیکن جو غلط ہے غلط ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا۔ صدق اللہ العظیم۔ پارہ 15 کے رکوع نمبر 3 اور 4 میں اللہ تعالیٰ نے مسلم سماج کی کامیابی کے کچھ بنیادی اور اہم ترین اصول بیان فرمائے ہیں۔ تمام مسلمانوں کو ان اصولوں سے واقفیت ضروری ہے، اور مسلمان جب ان اصولوں کو اپنائیں گے اور اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے تو اللہ تعالیٰ سارے سماج کو امن و اطمینان سے بھر دیں گے، ظلم کا خاتمہ ہوگا، انصاف کا دورہ ہوگا، اور اس کی برکتیں ہر چھوٹا بڑا مرد عورت اپنی آنکھوں سے دیکھے گی۔ دنیا میں بھی عزت و کامیابی حاصل ہوگی، آخرت میں بھی اللہ کے یہاں سرفروئی ہوگی۔ اور جو اصول اللہ نے بیان فرمائے ان میں سے اب تک 8 اصول آپ حضرات کی خدمت میں عرض کیے جا چکے۔ پہلا اصول تھا اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرنا، اور دوسرا اصول تھا ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اور تیسرا اصول تھا رشتہ داروں کا، مسکینوں کا، مسافروں کا حق ادا کرنا، چوتھا اصول تھا فضول خرچی سے بچنا، اور 5واں اصول تھا زندگی میں کبھی کوئی ضرورت مند
آپ کے مشکل وقت میں مدد کے لیے آپ کے پاس آئے تو اس وقت اس ضرورت مند سے نرمی سے بات کرنا۔ اور چھٹا اصول یہ بیان کیا گیا کہ خرچ کے معاملے میں درمیانی راہ اختیار کرنا۔ ساتواں اصول یہ بیان کیا گیا کہ لوگوں اپنی اولاد کو قتل مت کرو۔ اولاد کا قتل جسمانی بھی برا ہے، روحانی اعتبار سے بھی برا ہے۔ آٹھواں اصول یہ بیان کیا گیا کہ لوگوں زنا کے قریب مت جاؤ۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ زنا مت کرو، بلکہ زنا کے قریب بھی مت جاؤ۔ اس سے متعلقہ جو تفصیل تھی کل آپ احباب کی خدمت میں عرض کی جا چکی۔ آج جو آیتیں میں نے پڑھی ہیں، ان آیتوں میں اللہ نے مزید کچھ اصول و ضابطوں کو بیان فرمایا۔ ایک اصول یہ ہے وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، جس شخص کے قتل کو اللہ نے حرام کر دیا ہے اس کو ناحق قتل نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کے ناحق قتل کو حرام کر رکھا ہے۔ ایسا نہیں کہ مومن، انسان کے ناحق قتل کو اللہ تعالیٰ نے منع کر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانی خون اور انسانی جان، اس کی عزت اور اس کے آبرو، اس کی مال کی حیثیت بتانے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حرم کی مقدس سرزمین پر کہلوایا، اے نبی آپ بتاؤ لوگوں، جس طرح ذوالحج کا مہینہ بڑا محترم اور مقدس مہینہ، حرم کی سرزمین جس طرح مقدس اور محترم، خدا کا گھر خانہ کعبہ جس قدر مقدس اور محترم، اس سے کہیں زیادہ مقدس اور محترم ایک مسلمان کی جان ہے، اس کی عزت و آبرو ہے، اس کا مال و دولت ہے۔ دوسرے مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے وہ کسی مسلمان کی عزت پر حملہ آور ہو، نہ کسی عورت کی عزت پر حملہ کر سکتا ہے، نہ کسی مرد کی عزت پر حملہ کر سکتا ہے۔ کسی مسلمان کو اجازت نہیں ہے کہ لوگوں کے درمیان کسی مسلمان کو ذلیل کرنا، اس کو رسوا کرنا، اس پر اس کا تماشا بنانا، اس کو لوگوں کے سامنے حقیر بنا کر پیش کرنا، اللہ تعالیٰ نے اس سے سخت منع فرمایا ہے۔ نبی علیہ السلام نے نبی کے ذریعے فرمایا کہ اے نبی بتاؤ، خدا کے گھر کا ٹوٹنا اللہ کے نزدیک آسان ہے، خدا کے گھر کا ٹوٹنا خدا کے نزدیک آسان ہے مومن کے دل کے ٹوٹنے کے مقابلے میں۔ اس لیے زندگی میں کوشش کرو کہ تم سے کوئی ایسا عمل نہ ہو جس کی وجہ سے کسی مومن کا دل ٹوٹے۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جن کے گفتگو کا نیچر ہی ایسا ہوتا ہے، وہ بات کرتے ہیں تو بس بے تکان بولتے چلے جاتے ہیں، ان کو احساس ہی نہیں ہوتا کہ میرے باتوں کی وجہ سے سامنے والا کتنی اذیت میں ہے، کتنی تکلیف میں ہے، کسی قسم کا احساس نہیں، بس بے دھڑک بولتے چلے جاتے ہیں۔ ایسے مت بنو، جیسے تمہاری عزت تمہیں پیاری ہے، جس طرح تم اپنے بارے میں بڑے محتاط رہتے ہو، تم ہمیشہ یہ چاہتے ہو سماج میں کوئی مجھے بے عزت نہ کرے، سب مجھے عزت دے، تو ایسے ہی اس سماج کا رہنے والا ہر آدمی بھی یہی چاہتا ہے، اس کی بھی خواہش یہ ہوتی ہے کہ کوئی مجھے بے عزت نہ کرے، اس کے بھی دل میں یہ ہوتا ہے کہ سب مجھے احترام اور عزت کرے۔ تو اس لیے آپ حضرات
نبی علیہ السلام کے ان ارشادات کو ہمیشہ اپنے پیش نظر رکھیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگوں، کسی انسان کو بالخصوص کسی مومن کو ناحق قتل مت کرو۔ ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مومن کا قتل صرف 3 صورتوں میں جائز ہے۔ کسی مومن کا قتل 3 صورتوں میں جائز ہوتا ہے۔ پہلی صورت یہ ہے کہ وہ شادی شدہ ہو کر زنا کرے، شادی شدہ ہو کر زنا کرے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت میں سورہ نور کے اندر اس معاملے میں بڑی وضاحت فرمائی کہ جو آدمی شادی شدہ ہو کر زنا کرتا ہے اس کو پتھر مار مار کر ختم کر دیا جائے گا، اور اس وقت تک پتھر مارے جاتے رہیں گے جب تک کہ اس کے جسم سے اس کی جان نہیں نکل جاتی۔ مومن کو قتل کی دوسری صورت نبی علیہ السلام نے یہ بیان فرمائی کہ وہ دین کو تبدیل کر چکا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے من بدل دینہ فاقتلوہ، جو مسلمان اپنا دین بدل دے اس کی سزا یہ ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے۔ یہ اتنا بھیانک عمل ہے۔ جو آدمی دین تبدیل کر دے، غیر مسلم تھا، اللہ نے اس کو اسلام کی توفیق دی، خدا نے بہت بڑا اونچا درجہ دیا، اپنا بہت بڑا انعام اس کو عطا فرمایا۔ اب پھر کوئی اسلام کو چھوڑ کر کسی اور مذہب کی طرف نکلتا ہے تو نبی نے فرمایا کہ اس کی ایک ہی سزا ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے۔ نبی علیہ السلام نے کسی مسلمان کے قتل کی تیسری شکل یہ بیان فرمائی کہ اس نے خود کسی کو قتل کیا ہو، اور قرآن پاک میں اللہ نے قصاص کا قانون بیان فرمایا، بدلے کا، کہ ان النفس بالنفس والعین بالعین والانف بالانف والاذن بالاذن، اگر کسی نے آپ کا کان کاٹا ہے تو آپ بھی بدلے میں اس کا کان کاٹیں گے۔ آپ نے کسی کا دانت توڑا ہے تو بدلے میں اس کے بھی دانت توڑے جائیں گے۔ اگر آپ نے کسی کی ناک پھوڑی ہے تو بدلے میں اس کی بھی ناک پھوڑی جائے گی۔ آپ نے کسی کی ایک آنکھ خراب کر دی ہے، مار کر بدلے میں آپ کی بھی آنکھ کو خراب کر دیا جائے گا۔ اگر آپ نے کسی کی جان لی ہے تو بدلے میں آپ کی بھی جان لی جائے گی۔ یہ اللہ کا بنایا ہوا اصول اور ضابطہ ہے۔ اگر یہ نہیں ہوگا تو پھر جو قتل کرنے والا ہے، ظلم کرنے والا ہے، اس کی جرأت بڑھے گی۔ اس نے آج ایک کی آنکھ توڑ دی، کل دوسری کی توڑے گا، پرسوں اور 4 لوگوں کی توڑے گا، پورے سماج کو اپنی دہشت سے مفلوج کر کے رکھ دے گا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ نہیں، اللہ کا قانون یہ ہے اگر اس نے اپنے ظلم کے ذریعے کسی کو دہشت زدہ کیا اور نشانہ بنایا تو بدلے میں اس کو بھی اتنا ہی نشانہ بنایا جائے۔ بس یہی 3 صورتیں کسی مومن کو قتل کرنے کی ہے۔ شریعت کے اندر کچھ اور صورتیں بھی مومن کے قتل ہونے کی بیان کی گئی۔ انشاءاللہ چونکہ یہ موقع ہے نہیں، اس لیے وہ ساری تفصیل آپ کی خدمت میں عرض نہیں کر رہا۔ اور یہ تینوں جو قتل ہیں مومن کے حق کے ساتھ، کہ شادی شدہ ہو کر زنا کرے اور اسلام تبدیل کر دے یا کسی کو قتل کر دے، یہ تمام کے تمام معاملات میں مسلمان کو قتل اس وقت کریں گے جب وہاں پر اسلامی حکومت ہو۔ اگر کہیں اسلامی حکومت نہیں ہے، جیسے ہندوستان میں ہم رہتے ہیں، یہاں تو کوئی اسلامی حکومت نہیں ہے، اب اگر کوئی آدمی شادی شدہ ہو کر زنا کرے گا تو اس کو قتل نہیں کیا جائے گا،
یہ حوالہ دیتے ہوئے کہ قرآن میں اللہ کی یہ بات موجود ہے، بے شک اللہ کا یہ قانون، یہ بات موجود ہے، مگر اس قانون کو امپلیمنٹ اسلامی حکومت کرے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا امپلیمنٹ پبلک کے ہاتھ میں نہیں رکھا۔ اگر پبلک کے ہاتھ میں اس قانون کا امپلیمنٹ رکھیں گے تو جس کو جس سے دشمنی ہوگی وہ الزام لگا کر یہ کام کرے گا، اور حکومت بھی ایسے ہی نہیں کر سکتی۔ سب سے پہلے اس کو اس کا جرم ثابت کرنا پڑے گا۔ واقعی اس شخص نے دین تبدیل کیا ہے، اس سے پوچھا جائے گا، اس شخص کو بولنے کا مکمل حق دیا جائے گا۔ یا پھر یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ اس شخص نے زنا کیا ہے، یا یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ اس نے کسی کا قتل کیا ہے۔ اس پر شہادتوں کو، گواہیوں کو پیش کرنا پڑے گا۔ جب تمام چیزیں ہوں گی تو پھر اسلامی حکومت اپنی پوری قوت اور اتھارٹی کے ساتھ اللہ کے ان احکامات کو نافذ کرے گی، اور جہاں اسلامی حکومت نہ ہو پھر وہاں پر اللہ کے یہ قوانین نافذ نہیں ہوں گے۔ غرض خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ کسی مومن کو ناحق قتل مت کرو۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی مومن کا ناحق قتل ہونا، کسی مومن کا ناحق قتل ہونا اللہ کے نزدیک پوری دنیا برباد ہونے سے زیادہ آسان ہے۔ کہ پوری دنیا میں بھوکمپ آ جائے، بھیانک ترین زلزلہ آ جائے اور پوری دنیا کا نظام تتر بتر ہو، یہ اللہ کے نزدیک آسان ہے کسی مومن کو ناحق قتل کرنے کے مقابلے میں۔ اللہ کے پاس انسانی جان کی اتنی اہمیت ہے۔ ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتے ہیں دنیا کے تمام لوگ اگر کسی ایک مسلمان کے قتل میں شریک ہوں، دنیا کے تمام انسان ایک مسلمان کے قتل میں شریک ہوں تو اللہ زمین و آسمان کے رہنے والے تمام انسانوں کو اوندھے منہ جہنم میں پھینک دیں گے، خدا کسی کی پرواہ نہیں کریں گے۔ اللہ کے پاس اتنی اہمیت ہے۔ آج ہم اپنے جس سماج میں اور اپنے جس معاشرے کے اندر جی رہے ہیں، زندگی گزار رہے ہیں، یہاں کا حال یہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی بات پر قتل ہو رہا ہے، چند پیسوں پر، کہ کسی بیوی نے اپنے شوہر کو پینے کے لیے پیسے نہیں دیے، چنانچہ اس نے قتل کر دیا۔ کسی نکھٹو مرد نے اس کے پاس اسباب اور پیسے نہ ہونے کی وجہ سے اپنی بیوی سے مزید کٹنم کا مطالبہ کیا، پیسوں کا مطالبہ کیا۔ اب اس کے باپ کے پاس درخت تھوڑی لگے ہوئے ہیں پیسوں کے کہ وہ جب جائے گی تو باپ توڑ توڑ کر دے گا، اس کے پاس بھی معاملات دیکھے گا وہ۔ اب کبھی وہ نہیں لا پاتی پیسے تو پھر کیروسین ڈال کر مختلف حرکتیں کرتے ہوئے اس کو موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا ہے، اور بڑی آسانی کے ساتھ معاملے کو نمٹانے کے لیے پولیس کو تھوڑے سے پیسے دے کر کہتے ہیں کہ کچن میں کام کر رہی تھی، اچانک آگ اس کے کپڑوں کو لگ گئی اور اس طرح اس کا کام پورا ہو گیا۔ یاد رکھو دنیا کے اندر مقدمے بند کیے جا سکتے ہیں، اثر و رسوخ استعمال کیا جا سکتا ہے، مگر اللہ کے پاس کچھ چلنے والا نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن پاک میں ایک نہیں، دو نہیں، سینکڑوں مرتبہ یہ فرمایا، اے ایمان والو اس دن سے ڈرو اور اس دن کے آنے سے پہلے پہلے فکر اور تیاری کر لو، جس دن نہ کسی انسان کی سفارش کام آئے گی، نہ کسی کے اثر و رسوخ کام آئیں گے، نہ کسی کا انفلوئنس متاثر کر سکے گا،
وہاں اللہ کی کھلی عدالت ہوگی اور اللہ کی عدالت میں معاملہ ہوگا، تو اس دن کے آنے سے پہلے پہلے اپنے معاملات کو ٹھیک کرو۔ بے شک تم نے دنیا کے اندر کسی کو چائے پلا کر، کسی کو بریانی کھلا کر، کسی کو حریص کھلا کر اپنا ہمنوا بنا لیا، اور لوگ بڑے اتنے بے حیثیت ہیں، اتنے لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ ان کی عزت کیا ہے، ان کا ویٹ کیا ہے، ان کا وزن کیا ہے، ان کا اخلاق کیا ہے، ان کی قدر۔ بس وہ جو بولا اس کی بات سن کر ہوں ہاں بول دیا، اس کی بات، بھئی تیرا وزن کیا ہے؟ تو اس کے لیے تو نہیں آیا دنیا میں چمچہ گری کرتا پھرے، کبھی اس کی ہاں میں ہاں ملاتا رہے، کبھی اس کی ہاں میں ہاں ملاتا رہے۔ تو جانور تو نہیں ہے کہ جدھر ہری ادھر چلی، تو انسان ہے، اشرف المخلوقات ہے۔ تیری ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے یہ رکھی ہے کہ تو انصاف کے ساتھ، سچائی کے ساتھ کھڑا رہے۔ یہ مت دے کہ سامنے تیرے جو کھڑا ہوا ہے وہ طاقتور ہے کہ غریب ہے، تیرا دوست ہے کہ دشمن ہے، یہ مت دے۔ اسلام نے اس کی تعلیم نہیں دی، اسلام نے یہ تعلیم دی کہ سچائی اور حق کے ساتھ اگر آپ کا دشمن حق پر ہے تو آپ کھڑے ہو کر کہو، بھائی مجھے اس سے اختلاف ضرور ہے مگر یہ شخص سچ پر، یہ شخص حق پر ہے، اور بولو جرأت اپنے اندر پیدا کر کے، یہ میرا باپ ہے مگر یہ غلط ہے۔ وہ کیپیسٹی اپنے اندر پیدا کرو۔ خدا یہ چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ اولاد سے متعلق یہ چاہتے ہیں کہ تم باپ کی وجہ سے، ماں کی وجہ سے، بے شک ماں باپ کا ادب کرنا ہے، اچھائی میں ساتھ دینا ہے۔ خدا نے اصول بیان فرمایا کہ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ اے ایمان والو، ایک دوسرے کا نیکی میں ساتھ دو، برائی میں مت ساتھ دو۔ یہ اصول ہے اللہ کا۔ اب ماں باپ کچھ غلط کرتے ہیں تو غلط کرتے ہیں، بے شک ماں کے پیر کے نیچے جنت ہے، بے شک باپ جنت کا بیچ کا دروازہ ہے، یہ سب باتیں سر آنکھوں پر ہے، لیکن جو غلط ہے غلط ہے۔ گھر کے اندر رہنے والے شوہر میں اتنی قوت اور استطاعت ہونا ہے کہ اگر اس کی بیوی پر اس کے ماں باپ غلط طرز عمل اپناتے ہیں تو کل کہیں پر کوئی پنچایت ہو تو وہ شوہر اپنے ماں باپ سے متعلق اٹھ کر کہے کہ میرے ماں باپ کا یہ رویہ غلط تھا۔ اب اس کے بدلے میں اس کے اپنے بھائی، ماں باپ، اس کے رشتہ دار کہتے ہوں کہ یہ جورو کا غلام ہے، وہ بھلے 1 کروڑ مرتبہ کہتے رہے، اس کی کوئی پرواہ چنتا کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں۔ اس سے آپ کی صحت پر، آپ کی طبیعت پر، آپ کے دین پر اور آپ کے اخلاق پر کسی قسم کا اثر مرتب نہیں ہونا چاہیے۔ بس اللہ رسول یہ چاہتے ہیں کہ بھئی سچائی کے ساتھ رہو، سچ بولو، یہ مت دیکھو کہ یہ اثر والا ہے، یہ پیسے والا ہے۔ اب یہ کیا ہوتا ہے، اب کہیں پر بھی دیکھیے، ایک تھوڑا پیسے والا ایک غریب آدمی لڑتا ہے تو تمام کے تمام لوگوں کی ہمدردیاں پیسے والے کی طرف۔ ارے آپ کا دماغ اتنا گر چکا ہے، آپ کے اخلاق کی حد اور انتہا پستی یہ ہے کہ آپ نے نہ کچھ دیکھا نہ کچھ کیا۔ بعض وقت محلے میں لڑائی ہو رہی، 2 لڑ رہے، باقی لوگ بھی شریک ہوئے، کیوں بھائی؟ ہمارے محلے والا لڑ رہا۔ ارے بے وقوف، تو ہجوم بننے کے لیے نہیں ہے، تماشا لگنے کے لیے۔ خدا نے تجھے اس لیے بھیجا ہے کہ بے شک وہ تیرا محلے والا ہو، پہلے یہ دیکھ کہ لڑ کیوں رہا ہے، اور لڑ رہا ہے تو سچائی پر لڑ رہا ہے یا بس دھونس دھاندلی میں لڑ رہا ہے۔ اگر وہ غلط لڑ رہا ہے تو بالکل اس کو چھوڑ، اور اپوزٹ جو آدمی دوسری جگہ کا ہے سب کے سب اس کے ساتھ کھڑے۔ یہ ہے اسلام کا معیار، اور اسلام سماج میں اس طرح کو، اس چیز کو دیکھنا چاہتا ہے۔
اب ہمارے پاس میرے محلے والا، میرے خاندان والا، میرے گھر والا، میرا گلی والا، یہ پورے میرے 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 میرے، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ انصاف اور سچائی، حق چرمرا کر نیچے رہ جاتا ہے، اور اسی کا نتیجہ ہے کہ سماج کے اندر جب آدمی کو انصاف نہیں ملتا تو پھر دل ہمیشہ نفرت سے، غصے سے بھرا ہوا رہتا ہے، اور اس کے نتیجے میں اس کی تمام تر حرکتیں، ایکٹیویٹیز بھی اسی طرح کی ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی اس آیت میں اسی کو فرمایا، وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، لوگوں سچ کے ساتھ رہو، ناحق کسی مسلمان کا قتل مت کرو، اور معمولی چیزوں کے اندر خون تک اتنا انتہائی اقدام مت کرو۔ اب تو روزانہ خبریں پڑھنے کو ملتی ہیں کہ جائیداد کے لیے بچوں نے باپ کا گلا گھونٹ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا ہے۔ آخری بات آیت میں اللہ نے فرمائی، وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا۔ اس کو سمجھنے سے پہلے، آج سے 1450 سال پہلے عرب کا جو ماحول تھا اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ عرب کے لوگ قتل و غارت گری کے معاملے میں بڑے جرأت مند، بڑے بے باک تھے، یہ ان کا ایک محبوب مشغلہ تھا۔ جیسے فون کے اندر ڈشم کی گیم کھیلنا، یہ آپ لوگوں کا محبوب ترین مشغلہ ہے، اس سے کہیں زیادہ محبوب ترین مشغلہ عربوں کے لیے قتل کرنا تھا، ایک دوسرے کا خون بہانا ان کے لیے بڑا آسان تھا۔ ایک یہ، اور دوسری بات یہ تھی کہ اگر عرب میں کوئی آدمی کسی ایک آدمی کو قتل کرتا تو پھر وہ لوگ جن کا بندہ مارا گیا ہے وہ لوگ اٹھتے اور جس نے قتل کیا ہے اس کے پورے خاندان کو جڑ پیٹ سے اٹھا کر ختم کر دیتے۔ یہ دو باتیں عربوں میں پائی جاتی تھیں۔ پہلی بات کہ عرب کے لوگوں کے لیے قتل ایک محبوب ترین مشغلہ تھا۔ دوسری بات یہ کہ اگر کوئی آدمی کسی کو قتل کرتا تو بدلے میں قتل کرنے والے کے پورے خاندان کو جڑ پیڑ سے ختم کر دیا جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس چیز سے قرآن کی اس آیت میں منع فرمایا۔ اللہ نے کہا کہ لوگوں، خدا نے بدلے کا قانون بیان فرمایا ہے۔ بدلے کے قانون میں اللہ نے کہا ہے جس نے جس کو قتل کیا بدلے میں بس اسی کو قتل کریں گے، نہ اس کے بھائی کو، نہ اس کی ماں کو، نہ اس کے باپ کو، نہ اس کی بیوی کو، نہ اس کے بیٹے کو۔ جرم جس نے کیا ہے سزا بس اسی کو دی جائے گی۔ ایسا نہیں ہوگا کہ ایک کے بدلے میں دو کو مارا جائے، ایک کے بدلے میں اس کے پورے گھرانے کو ٹپکا دیا جائے، یہ جہالت نہیں ہوگی، یہ اللہ نے کہا۔ اللہ نے کہا سنو، جس کا بندہ مارا جاتا ہے اللہ کی حمایت اور اسلامی حکومت کی طاقت اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ اس آدمی کو چاہیے صبر اور برداشت سے کام لے۔ اللہ نے ہر مقتول کو، جس کا بندہ مارا گیا، دو آپشن دے رکھے ہیں۔ پہلا آپشن یہ ہے یا تو بندے کے بدلے تو بھی بندہ مار لے، اگر تو یہ چاہتا ہے کہ نہیں مجھے نہیں مارنا ہے تو پھر اللہ نے دوسرا آپشن دیا کہ اس کے بدلے میں اس کی سر کی قیمت وصول کر لے۔ اور دو آپشن ہیں، دو میں سے جو چاہے لے سکتا ہے۔ تیسرا بھی ایک آپشن ہے، اگر کوئی کہے کہ نہیں صاحب مجھے کچھ نہیں چاہیے، میں اللہ کے لیے معاف کرتا ہوں، درگزر کرتا ہوں، تو پھر یہ سب سے بہترین آپشن ہے۔
اسی کو اللہ نے کہا کہ لوگوں زمانہ جاہلیت کی طرح ایک کے بدلے میں دو کو، ایک کے بدلے میں کئی کو قتل مت کرو، بس جس نے قتل کیا اس کے بدلے میں اسی کو قتل کرو، اور قتل کے معاملے میں اسراف اور زیادتی مت کرو۔ یہ 10واں اصول تھا جو اللہ نے بیان فرمایا۔ اگلی آیتوں میں اللہ نے مزید کچھ اور اصول بیان فرمائے ہیں، انشاءاللہ اگلے سبق میں ان باقی اصولوں کو بھی آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ اللہ رب العزت ان باتوں کو یاد رکھنے اور ان پر عمل کرنے کی مجھے بھی اور آپ تمام کو اپنے کرم سے توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔